بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات علماء کرام اور دیگر حضرات، اللہ سبحانہ و تقدس کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اتنا جلدی ہمیں مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دینی مذاکرے میں شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت صحیح بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے سنی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بہت پہلے کچھ مدت پہلے مجھے موقع ملا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، سنتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی۔ مضمون تو یہی دل میں تھا، لیکن سوچا کہ یہ بات پہلے عرض ہو چکی ہے، اس لیے اپنی اصلاح سے متعلق کچھ متفرق باتیں ہیں جو اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہیں، اور بڑوں میں خصوصاً حضرت ثانوی نور اللہ مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرتبہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے جاری کیا ہے کہ طریقہ تو میرا ہوگا اور تعلیم حضرت ثانوی کی، اس لیے حضرت ثانوی نور اللہ مرتبہ کی کچھ متفرق باتیں اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے دل کی اندر سے صفائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نسبت ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایمان والے کی یہ توقع ہوتی ہے، ایمان اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوگا اللہ کی محبت اندر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ دھیان کی کمی اور دھیان نہ رہنا، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل ہم سب کی یہ طلب ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نسبت مل جائے اور اس کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، یہ اور اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس اصلاح کے لیے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پڑھ لینے کا نام اصلاح ہے، کہ جب ہم نے اتنے پارے پڑھ لیے اور اتنی تسبیحات پڑھ لی، اتنا ذکر کر لیا اور اب ہم مطمئن ہو گئے کہ بس ہماری تو اصلاح ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کا نام ایسا ہے، اللہ کا نام ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی غیر بھی اپنی زبان سے اللہ کا نام نکالے گا اور اللہ کا نام لے گا اس کو بھی سکون ملے گا۔ اس لیے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے تو یقیناً دل میں سکون ملے گا، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمیں تو اندر دل کی پوری صفائی کرنی ہے، اور اتنے سے ہم بس نہ کر لیں اور یہ نہ سوچنا کہ بس کام ہو گیا، بلکہ آگے تو ابھی ہے مراحل اصلاح کے لیے۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے کہ آدمی اس طریقے سے رہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ بولنے سننے میں تو یہ دو چار لفظ ہی ہے کہ بھئی آدمی اس طرح رہے کہ کسی کو ذرا بھی تکلیف ہی نہ پہنچے، لیکن جب اس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا میں ایک بہت بڑا میدان ہے یہ، اور اس میں بہت دھیان اور توجہ سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ تکلیف کے بارے میں
تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائے، اور ایسے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں. خاص کر کے ایمان والوں میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی کو نہ ستائے. ایمان والا کسی کو تکلیف پہنچائے گا نہیں، لیکن پھر بھی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر بھی کسی کو ستائے. یہ تو بہت برا ہے، اور اس سے تو بچنا آدمی کے تھوڑی ارادے اور ہمت سے بہت آسان ہے. دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو تکلیف پہنچانا چاہتے نہیں ہیں لیکن تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور اس میں بہت عموم ہوتا ہے. بہت ایسے افراد ہوں گے جو خود نہیں چاہتے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، لیکن ان کی بات سے یا ان کے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اور تیسری قسم کے لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان سے تکلیف نہیں بھی پہنچتی، کسی کو نہیں پہنچتی. ایسے بھی لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ. اب اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی قسم کے لوگ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم دل میں طے کر لیں کہ بھائی نہیں، ہمیں تو کسی کو ستانا نہیں، تو انشاءاللہ جان بوجھ کر تو ہم کسی کو نہیں ستائیں گے یا کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. لیکن زیادہ تر ہم لوگ دوسرے نمبر والوں میں آ جاتے ہیں کہ چاہتے نہیں ہے تکلیف پہنچانا لیکن تکلیف پہنچ جائے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر تیسری قسم والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ ایسے بنیں گے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. حضرت سامع نواللہ مرکزوں کے یہاں ایک آدمی آیا. ایسے حضرت کی عادت ہوتی تھی بات چیت میں بولنے میں ہی حضرت کے وہاں جو ہے ساری باتیں سکھا دی جاتی تھیں. ایسے ہردوئی میں جب ہم ہوتے تھے وہاں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں بھی بعض مشائخ میں بات پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت کے یہاں جو آدمی آئے گا تو فائدے سے محروم تو رہے گا ہی نہیں، کم سے کم سلام کا طریقہ ہی جان جائے گا. حضرت کی عادت تھی کہ سلام میں بھی غلطی کیا فوراً میں سلام تو صحیح کہہ رہا ہوں، مصافحہ کا طریقہ نہ جانتا وہ جان لے گا. اگر کوئی ملاقات کے لیے آیا تو اتنا تو ضرور ملے گا. اسی طرح حضرت سامع رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے کوئی جائے تو اتنا تو ضرور سیکھ لے گا کہ بھائی بات کس طرح کرنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کس طرح بولنا چاہیے، اتنا تو سیکھ ہی لے گا. چنانچہ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اتنا آہستہ بولا کہ اس کے بعد جو ہے صاف سنائی نہ دے. حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی اس طرح کیوں نہیں بولتے تھے، صاف سنائی دے اور صاف نہ جو آہستہ بول رہے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو اس طرح. اس نے کہا حضرت میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا صحیح بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح بول رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، لیکن آپ کا ارادہ تکلیف نہ پہنچانے کا بھی نہیں ہے. اب یہ بہت باریک بات ہے، بس اسی کو ذرا میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم کو تو دونوں باتیں ایک ہی تو لگتی ہیں کہ اس نے تو یہ کہا کہ میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، اور حضرت یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کیوں نہیں کیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر ہم کو دونوں باتیں ایک لگ رہی ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا کچھ نوجوان ہے، کچھ لڑکے ہیں، وہ مثلا کسی جگہ کے اوپر کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور آس پاس میں کچھ مکانات ہے اور ان کی کھڑکیاں شیشے کی ہے، جیسے مسجد کے دروازے بھی شیشے کے ہیں، مثلا اس طرح شیشے کی اور گلاس کی کھڑکیاں ہیں. اب یہ کھیل رہے تھے اور
کھیلتے وقت گیند جو ہے گلاس کے اوپر ٹکرائی کسی کے مکان کے اور گلاس ٹوٹ گیا. اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیوں کھیل رہے تھے, یہ گلاس توڑنے کے لیے کھیل رہے تھے, تو کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہو گئے نہیں کہ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں, ہم تو اپنا کھیل کھیل رہے تھے, ہمارا ارادہ تھا ہی نہیں کہ گلاس ٹوٹ جائے. لیکن یہ کہا جائے گا کہ ہاں بات صحیح ہے, گلاس نہ توڑنے کا بھی ارادہ نہیں, خالی دماغ ہے, خالی دماغ. گلاس نہ توڑنے کا ارادہ اگر ہوگا کہ بھائی ہمیں کھیلنا تو ہے لیکن اس طرح کھیلنا ہے کہ کسی کا ذرا بھی نقصان نہ ہو, یہ اگر طے کر لیا ہو تو کھیلنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتے ہو کہ بھائی دیکھو آس پاس میں کہیں کوئی ایسا مکان تو نہیں ہے, ہمارے کھیلنے سے ایسا تو نہیں کہ یہ گیند وہاں چلی جائے, ہاں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں سے یعنی جتنے آپشن ہو سکتے ہیں تمام پر غور کریں گے, اور جو بھی تکلیف پہنچنے کا, نقصان پہنچنے کا جو بھی آپشن نکل آئے گا اس پر غور کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی پھر یہاں کھیلنا ہی نہیں, چلو یہاں سے دور ہو جاؤ, یہ جگہ کھیلنے کی نہیں, یہاں کھیلیں گے تو وہ گلاس توڑنے کے لیے بھی نہیں کھیلے تھے لیکن نہ توڑنے کے لیے بھی نہیں کھیلے, مطلب یہ کہ خالی دماغ. تو زیادہ تر جو تکلیف پہنچ جاتی ہے خالی دماغ ہونے کی وجہ سے, اور ہمارا حال عام طور سے یہی ہے کہ ہم خالی دماغ ہوتے ہیں. مسجد میں بعض حضرات نظر آ رہے ہیں اس طرح انگل یامن ڈال کر مسجد میں بیٹھنا مکروہ ہے, ایک مسئلہ ذہن میں رہا. ہاں مسجد کے باہر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, اس طرح انگلیاں ڈال کر بیٹھنے کی ایک ہماری عادت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے, لہذا جو ہے اپنے آپ کو ہم اس بارے میں بھی ٹھیک کریں, سارے مکروہات اور ساری چیزوں سے بچ کر سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے. بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن حضرت کہہ رہے ہیں نہ پہنچانے کا ارادہ کیوں نہیں کیا, مطلب کہ خالی دماغ ہو کر معاملہ کر رہے ہو. اگر یہ طے کرے کہ تکلیف نہ پہنچے تو پھر کتنا پہلے سے اہتمام کریں, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اور مثال, ایک آدمی مسجد کے اندر تلاوت کر رہا ہے, زور زور سے تلاوت کر رہا ہے, اور پاس میں کوئی آدمی سویا ہوا, ایسے بھی مسجد میں سونا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال کبھی ہمارے جماعت کے ساتھی ہوں یا پھر رمضان شریف کا مہینہ ہے, معتکف حضرات ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں مثلا, اب یہ زور زور سے تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے ان کی نیند میں خلل ہوا اور آنکھ کھل گئی. بعضوں کی نیند ایسی اچار ہوتی ہے کہ بہت مشکل سے تو نیند آئے, اور اگر آنکھ کھل گئی تو پھر نیند آنا مشکل, سارا منہ خراب ہو گیا, خود آتی. دیکھو کتنی بڑی تکلیف ہوگی, بظاہر ایسے ہمیں لگا کچھ نہیں ہوا لیکن بہت بڑی تکلیف ہو گئی کہ ایک آدمی بیچارہ مشکل سے پہلو بدل کر بہت مشکل سے اس کو نیند آئی تھی اور یہاں تلاوت زور زور سے شروع کر دی, یا باتیں کرنا شروع کی, باتیں تو چلو بعد میں رکھتا ہوں لیکن تلاوت ہی جس کو ہم اچھا عمل بھی کہیں گے, تلاوت شروع کر دی اور اس کی آنکھ جو ہے کھل گئی. اب اس کو دوبارہ نیند آنے کا نام نہیں, پورا دن اب نیند نہیں آئے گی, پورا دن اس کا ایسا ہی گیا, اعمال میں بھی دل نہ لگے, بہت بڑی تکلیف ہو گئی. اب وہ آدمی اگر اس تلاوت کرنے والوں کے پاس آ کر یہ پوچھے کہ بھائی آپ یہاں پر تلاوت کیوں کر رہے ہیں زور زور سے, کیا آپ ستانا چاہتے ہیں, تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں کوئی سو رہا ہو اس کی نیند اڑا دے اس لیے تلاوت کر رہے ہیں؟ وہ تو بیچارہ خالی دماغ ہے, وہ تو کہے گا نہیں کہ میں تو مسجد میں تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ جو تلاوت کے فائدے ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں. تلاوت کرنے سے ہر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, دل کا زنگ دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. تو تلاوت تو میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی نیند اڑ جائے اور آپ پریشان ہو جائیں. لیکن اس کو کہا جائے گا کہ پھر اس کا ارادہ تکلیف نہ پہنچانے کا بھی نہیں ہے, خالی دماغ ہو کر آ گیا مسجد میں شروع کر دیا تلاوت میں, ایسا نہیں. بلکہ آدمی کو جب یہ طے کرنا ہے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے
اس کے تمام آپشن پر غور کرنا پڑے گا. جب تلاوت کا عمل شروع کرا تو چاروں طرف دیکھنا چاہیے کہ بھئی کوئی سو تو نہیں رہا ہے یا کوئی نماز میں تو نہیں ہے, ہماری تلاوت سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی, یہ سوچا جائے گا. سوچنے کے بعد اگر محسوس ہوا کہ بھئی ہاں کوئی سو رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی تلاوت کو آہستہ کر دیا, بالکل ہلکی آواز سے, کہ آواز ہی باہر نہ نکلے, اس طرح تلاوت کرے. لیکن یہ کون کرے؟ یہ وہ کرے گا جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ایسا طے کیا ہے تو ہوگا. ورنہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے اتنی بات نہیں چلے گی, بلکہ اس سامنے والے کا جو دوسرا آپشن ہے اس کو بھی غور کرنا پڑے گا. دونوں چیزیں, یعنی تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کہ ہم چل رہے ہیں, ہمارے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس طرح چلیں گے. ہم گاڑی لے کر جا رہے ہیں, بائک لے کر کہیں گئے تو ہم کسی دکان سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, یہ ہمیں اس طریقے سے خریدنا ہے, اس طریقے سے دکان میں جانا ہے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ آدمی سوچے گا تو راستے میں بائک ادھر خرید کر کے نہیں چلا جائے گا, ایک دم اس کے رکھنے کی جگہ پر رکھ دے گا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں یہاں, ایسا نہیں کہ چلو 2 ہی منٹ کا کام میں آ جاتا ہوں, لیکن جب یہ طے کر لیا کہ میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے, وہ تو اس پہلو پر غور کرے گا کہ 2 ہی منٹ میں کوئی آ جائے اور اس کو پریشانی ہوگی بائک کی وجہ سے, 2 منٹ کے لیے بھی کیوں رکھوں؟ نہیں, یہ سوچنا ہی غلط ہے, بلکہ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں جہاں رکھنے کی جگہ ہو. اس کے بعد میں چیز خریدوں. مجھے چیز خریدنے میں 5 منٹ دیر ہو جائے یا 10 منٹ بھی دیر ہو جائے تو پرواہ نہیں, لیکن مجھے تو ایسا بننا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو جو آدمی یہ سوچے گا کہ میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے تو یہ سارے پہلو پر غور کرے گا. ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھئی ہم تو نہیں چاہتے ہیں, یہ کافی نہیں. اور یہ بات سارے اعمال میں, لیکن تکلیف پہنچانے والا معاملہ کیونکہ اس کے بارے میں بہت موقع آتے ہیں. جیسے ابھی ہم یہاں سے چلیں گے, اٹھیں گے, نماز کے بعد بہت موقع آئیں گے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے بعد اپنے معاملات پورے کر رہا ہے, اس وقت کوئی آدمی بیچ میں ملاقات کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. مثلا اب یہ سوچا جائے گا کہ بھئی کوئی ملاقات اس وقت بہت ضروری ہے اور کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے, یہ اس وقت بھی سوچنی, یعنی اس کے بہت سے مواقع ہیں. یہ تو 1-2 میں نے مثالیں عرض کی, ورنہ اس کے بہت ساری مثالیں جہاں جو بھی عمل کریں, عمل ہمارے قدم قدم پر ہم اسے جو ہے عمل صادر ہوتے ہیں, تو ہر قدم کے اوپر ہماری طرف سے غور و فکر ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر اس سوچ کو ہم تھوڑا گہرا کر لیں اور اس پر عمل کی مشق شروع کر دیں کہ بھئی چلو آج ہم نے 2 ایسے عمل کیے جس میں پورا خیال رکھا کہ ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. اس میں جیسے جیسے ترقی ہوگی انشاءاللہ پورا دن ہمارے اندر آ جائے گا, کیونکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس میں تو بالکل عام ہو گیا. کسی کو اگر ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. جب نبی کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے ان کو ہماری طرف سے تکلیف ہوگی, تو پھر تو ہماری وضاحت بھی شریع ہو جائے گی کہ بھی غیر شرعی وضاحت رکھوں گا, اپنا چہرہ اپنا حلیہ شریعت کے خلاف رکھوں گا, نبی کو تکلیف پہنچے گی. میں نے تو طے کر دیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے. کسی زمانے میں کوئی فارسی شاعر تھے, مجھے وہ اشعار یاد نہیں رہے, لیکن اس کا مضمون ہے پڑا ہوا جو میں اس وقت سنانا چاہتا ہوں. بہت صاف دل کے, ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. ایک جگہ نائی کی دکان پر گئے اور اپنی داڑھی منڈوا رہے تھے. اس وقت وہاں کوئی بزرگ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے کہ آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں داڑھی تو منڈوا رہا ہوں, کسی کا دل نہیں موڑتا ہوں, یعنی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں. داڑھی تو منڈوا رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو کبھی نہیں ستا ہوں. اور وہ واقعہ میں ایسے ہی تھے کہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ان بزرگ نے کہا کہ نہیں, جھوٹ کہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہے ہو.
تو فوراً تنبیہ ہو گئی ان کو، تنبہ ہوا، کیونکہ ایسے بھی وہ نیک طبیعت ہے، کہا کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، اسی وقت توبہ کر لی اور پھر اس وقت سے داڑھی رکھ لی۔ تو بہرحال یہ سوچ تو ہم اگر گہری کریں گے تو پوری شریعت پر بھی ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ بہرحال اصلاح کے لیے یہ بھی ایک بڑی اہم اور ضروری چیز ہے، بلکہ سارے اخلاق کی یہ جڑ ہے کہ بھئی آدمی ایسا بنے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ذرا تکلیف نہ پہنچے، اور یہ چیز ایسی ہے جو ہماری مشق سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا اور جو بھی کام کرے اس وقت سارے پہلو پر غور کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔